السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا اسلام بائی بنت ہوا۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ آج تک مجھے صرف 2 بندے ملے ہیں جن سے مل کر مجھے حقیقتاً خوشی ہوئی ہے۔ ایک صاحب کراچی سے تشریف لائے بزنس مین تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں معمولی درجے کا کاروباری شخص ہوں۔ اپنی تمام ضروریات زندگی پوری کرنے کے بعد مجھے ہر مہینے 5,000 روپے بچ جاتے ہیں۔ آپ کی نظر میں کوئی ضرورت مند ہو تو مہربانی فرما کر مجھے اس کا ایڈریس دے دیں، میں چپ چاپ اس کی خدمت کرتا رہوں گا۔ مجھے اس کی بات سن کر خوشی ہوئی۔ اب فرماتے ہیں کہ مجھے خوشی کیوں ہوئی، اس کی وجہ تو میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ دوسرے صاحب لاہور کے ایک کلرک تھے۔ کسی نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ دفتر سے واپسی کے بعد کاغذ چننے والے بچوں کو جمع کرتے ہیں، انہیں الف با تا اور 1 2 3 سکھاتے ہیں۔ میں ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ دھرم پورہ میں ریلوے اسٹیشن کے قریب رہتے ہیں۔ میں ان کے گھر پہنچا تو ان کے دروازے پر کاغذ جمع کرنے والے بچوں کے تھیلے اور گٹھڑیاں پڑی تھی۔ میں ان گٹھڑیوں اور تھیلوں میں سے راستہ بناتا ہوا ان کی بیٹھک میں داخل ہو گیا۔ بیٹھک میں دری بچھی تھی۔ دری پر 25 سے 30 بچے بیٹھ کر الف انار اور بے بکری پڑھ رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھے اور سماعت اور گویائی سے محروم ایک بچی کو اشاروں سے پڑھا رہے تھے۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب نور اور ذات میں ایک انوکھا اطمینان تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ روز 3 بجے ان کی بیٹھک کھل جاتی ہے اور بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے سب سے پہلے غسل خانے میں جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں اور گھر میں جو کچھ پکا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں اور پھر اپنے اپنے تھیلے اٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد اسکول تھا جس میں حاضری کا کوئی رجسٹر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جس بچے نے ایک بار اس دہلیز پر قدم رکھ دیا وہ اس پیر خانے کا ہو کر رہ گیا۔ میں وہاں 1 گھنٹہ بیٹھا رہا۔ معلوم ہوا کہ اب تک اس اسکول کی سینکڑوں برانچیں کھل چکی ہیں۔ ہر صاحب ہر بیچ میں سے 2-3 بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، انہیں 2-2 3-3 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ جب وہ ان کے معیار کے مطابق عالم ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور ان کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہیں اور میٹھی آواز میں کہتے ہیں، بیٹا جاؤ اور اپنے جیسے دوسرے بچوں کو یہ سب کچھ سکھا دو۔ بچے اٹھتے ہیں اور اسی طرح کسی اور گندے نالے، کسی جوہر کے کنارے، پرانے کاغذوں کے کسی گودام کے باہر یا کسی بدبودار آبادی کے کسی ٹرن مرن درخت کے نیچے اس اسکول کی برانچ کھول لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ادارہ ہے جس میں پورے اسکول کے لیے ایک کتاب کافی سمجھی جاتی ہے۔ یہ بچے کانے چھڑی کے کسی ٹکڑے یا درخت کی شاخ کو کالم بناتے ہیں اور زمین کو سلیٹ، اور پھر یہی سلیٹ اور قلم انہیں روشنی کی نہ ختم ہونے والی وادی میں لے جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ کسی سے 1 پیسہ بھی عطیہ قبول نہیں فرماتے۔ اپنی معمولی سی آمدنی سے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور انہیں چائے بنا کر پلاتے ہیں۔ میں نے ان کے ہاتھ چومے اور باہر آ گیا۔ مجھے ان سے مل کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ مجھے خوشی کیوں ہوئی اور میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ جب بھی ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، میں جو بھی خط کھولتا ہوں، جو بھی ای میل پڑھتا ہوں، اس میں یا تو امداد کی درخواست ہوتی ہے یا کسی NGO کا ادارہ کا تعارف یا پھر کالم لکھنے کا ملفوف مطالبہ۔ کوئی کہتا ہے کہ میں 50 لاکھ کا مقروض ہوں، مجھے کسی سے 25-30 لاکھ لے دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے 20-25 لاکھ کا بندوبست کر دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میری آمدنی کم اور بچے زیادہ ہیں، مجھے امریکہ کا ویزا لگوا دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں بڑا شخص آپ کا واقف ہے یا آپ نے بیرون ملک آباد فلاں شخص کے بارے میں کالم لکھا تھا، آپ اس سے کہہ کر مجھے قرض حسنہ لے دیں یا پھر مجھے باہر سیٹ کروا دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے فلاں ہسپتال بنایا، فلاں تعلیمی ادارہ قائم کیا، آپ کالم میں اس کی تعریف کر دیں، ہمیں قربانی کی کھالیں مل جائیں گی، اہل خیر ہماری امداد فرما دیں گے اور یوں ہمارا ادارہ
پھل اور پھول جائے گا۔ مطلب اس طرح کے سارے خط اور میلز وغیرہ آتی رہتی ہیں۔ یہ سلسلہ جب دنوں سے مہینوں اور مہینوں سے برسوں تک پھیلتا ہے تو انسانی صبر بھی جواب دے جاتا ہے۔ اس وقت شدید خواہش ہوتی ہے کہ اس ہجوم میں کوئی نہ کوئی ایسی آواز ہو جو قریب آ کر کہے کہ میں امداد لینے والا نہیں، دینے والا ہوں۔ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہو جو کسی مدد امداد کے بغیر کوئی ادارہ چلا رہا ہو، جسے کچھ حاصل کرنے کا لالچ نہ ہو، جس نے باہر چندے کا باکس نہ رکھا ہو۔ یقین فرمائیے کہ مجھے آج تک صرف 2 حضرات ملے ہیں۔ پہلے صاحب نے جب یہ کہا کہ میں ضرورت مندوں کی اتنی ضرورت پوری کر سکتا ہوں تو دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ جب میں نے دوسرے سے عرض کیا حضور میں بچوں کے لیے پانی کا ایک کل اور ایک نئی دری پیش کرنا چاہتا ہوں تو وہ مسکرائے اور آہستہ آواز میں بولے، بیٹا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، پانی کے لیے گھڑا موجود ہے، اس کا پانی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی۔ آپ اس وقت جس وقت دری پر بیٹھے ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، 1-2 سال نکل جائے گی، اس دوران میری بیوی نئی دری بن لے گی اور ہم اس کی جگہ وہ بچھا لیں گے۔ چھت پر پنکھا بھی موجود ہے، کتابوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ایک کتاب 2-3 سال نکال جاتی ہے، لکھنے کے لیے کاغذ اور پینسلیں بچوں کو کوڑے سے مل جاتی ہیں، بچوں کے دال روٹی اور چائے کے لیے میری تنخواہ کافی ہے۔ ہاں البتہ کبھی کبھی وضو کے لیے پانی کم پڑ جاتا ہے، لیکن وہ بھی بچے سرکاری نلکے سے بھر کر لے آتے ہیں۔ بس اللہ کا کرم ہے، ہم بہت سکھی اور خوش ہیں۔ میں نے رقم کے لیے اصرار کیا تو خوشبودار لہجے میں بولے، بیٹا اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے، تم نہیں چاہتے کہ ہم لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل رہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہکا لگایا، لینے والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا، یہ ہاتھ، انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا، یہ ہاتھ جس دن پھیل گیا یہ اللہ کا ہاتھ نہیں رہے گا۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے عینک اتاری اور بڑی احتیاط سے وہ آنسو اپنے رومال میں سنبھال لیے۔ وہ شخص بھکاریوں کے اس ملک میں میری زندگی کا پہلا سخی تھا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔